ہم اپنی نیلی زمین اور چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 4 کروڑ کلومیٹر آگے نکل آئیں گے۔ وہ سامنے 11 کروڑ کلومیٹر دور ہمارا سورج چمک دمک رہا ہے۔ ہماری زمین اور سورج کے درمیان سامنے وہ دھرتی ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے۔ یہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ یہ زہرہ ہے، وینس، زمین کا جڑواں سیارہ۔ لیکن جڑواں کیسے؟ زمین تو جنت جیسی ہے، نیلی، حسین، سرسبز، زندگی آمیز کی چھاؤں اور دوستوں سے بھرپور۔ لیکن یہ وینس آتش فشاں بھی کیا کھولتا ہوگا، یہاں کیا گرمی ہے۔ وینس کی زمین آگ اگلتی ہے اور بادلوں سے تیزاب برستا ہے، لیکن ہمیں اس کی خبر کیسے ہے؟ زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور وینس کی خبر ہمیں کیسے؟ اور یہ وینس جسے رومنس محبت کی دیوی کہتے تھے، جسے ہم صبح اور شام کا ستارہ کہتے ہیں، کیا ہم وہاں رہ بھی سکتے ہیں؟ کیا وینس پر زندگی کے آثار ہیں؟ اور وہ کون ہے جو سورج سے اتنا قریب ہے کہ جل کر بھسم ہو جائے، لیکن پھر بھی اس پر برف کے سمندر؟ ایسا کیوں ہے اور کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں MK علی اردو سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ صبح ہونے سے پہلے اور شام ہوتے ہی ایک ستارہ جو آسمان پر سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے وہ سیارہ زہرہ یعنی پلینٹ وینس ہے۔ وینس ہمارے نظام میں شمسی کا سب سے بڑا سیارہ تو نہیں ہے، لیکن یہ سب سے روشن کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ زمین کا سب سے قریبی سیارہ ہے۔ دوسری اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وینس کے گرد گیسز کے گہرے بادل تیر رہے ہیں۔ یہ بادل اتنے گہرے ہیں کہ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کا 70% واپس ریفلیکٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وینس چاند کے بعد آسمان کا سب سے روشن جسم نظر آتا ہے۔ اور جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے تو یہی حسین سیارہ امید پرستوں کو صبح کی امید بھی دلاتا ہے۔ لیکن باہر سے یہ جتنا حسین ہے، اندر سے یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے۔ وینس کی سطح پر 250 کلومیٹر تک گیسز کی گہری اور موٹی تہ لپٹی ہوئی ہے، جو بادلوں کو چیرتے ہوئے نیچے اترے تو پرہیجاب نہیں پاتا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر جہنم کی ایک جھلک انسانی زندگی میں دیکھنا ممکن ہو تو یقین کیجیے وہ وینس کی دھرتی ہی ہو سکتی ہے، جس کی زمین ہر وقت لاوا اگلتی رہتی ہے۔ جس طرح ہماری نیلی زمین پر درختوں کی جنگل ہیں، وینس پر آتش فشاں پہاڑوں کے کھمب۔ ہاں صرف آتش فشاں ہی ہوتی ہے تو پھر بھی کچھ بات کی، یہاں تو ہر دم طوفانی بارش بھی ہو رہی ہے، اور وہ بھی تیزاب کی۔ سلفیورک ایسڈ برستا ہے یہاں، اور ایسے برستا ہے جیسے ساون میں آسمان پھٹ پڑے۔ آتش فشاں اور تیزابی بارش کو ذہن میں رکھیں اور ابھی اور بھی سنیں۔ وینس پر سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ ہماری زمین پر آنے والے طوفانوں کو ہم ہریکین 1، 2، 3، 4، 5 میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ 5 ہے۔ یہ دنیا میں کسی بھی طوفان کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے، جس میں یہ چھتیں اکھڑ جاتی ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ آتا ہے طوفان وہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہریکین 5 کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے، جبکہ وینس پر جو طوفان گردش کرتا رہتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے 360 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تیزابی بارش، تیز ترین طوفان اور 250 کلومیٹر موٹی بادلوں کی تہ، یہ ہے اس محبت کی دیوی کا فرسٹ امپریشن۔ اسے زمین پہ رہتے ہوئے ہم نے دل سے چاہا، اور اب وینس کی دھرتی ہم سے کہہ رہی ہے آپ کو ہمارے تعارف کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے چاہا تھا۔ ایسے خوفناک سیارے پر تو کوئی نہیں رہ سکتا، یہاں زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ 250 کلومیٹر اونچی بادلوں کی وجہ سے وینس پر ایٹماسفیرک پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ ہوتا ہے، یوں سمجھیے
کہ زمین پر گیسوں کا دباؤ 14.7 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہوتا ہے، جبکہ وینس پر یہی دباؤ ہوتا ہے 1300 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ۔ ہمارے گھر یعنی ہماری نیلی دنیا کی نسبت 90% زیادہ۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان تو کیا کہ یہاں ایک مضبوط گاڑی کھڑی کر دی جائے تو وہ پچک کر رہ جائے۔ اسی لیے زندگی یہاں ملنا مشکل ہے، لیکن شاید کسی ابتدائی زندگی کے آثار تو مل جائیں، جیسے ایک خلیے پر مشتمل زندگی، کوئی الزی، کوئی بیکٹیریا یا کم از کم کوئی مائکرو پلازما، جو زندگی کی سب سے سادہ شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں زندگی نہ ہونے کی دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ زندگی کی ایک اور لازمی شرط پانی اور آکسیجن ہے، جبکہ وینس کے ایٹماسفیئر میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ گیس جو زندگی کی علامت ہرگز نہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ وینس کی فضا میں 96% ہے۔ یہ کمبینیشن اتنا خوفناک ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں 78% نائٹروجن اور 21% آکسیجن ہوتی ہے، جبکہ 0.1%، 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکولز ہوتے ہیں۔ یوں یہاں زندگی کے جنم لینا اور آگے بڑھنے کا ایک سبب پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ وینس پر یہ امپریشن بالکل الٹا ہے۔ آکسیجن تو ایک طرف، زندگی کی ایک اور اہم ترین شرط یعنی بہتا پانی بھی تو وینس پر نہیں ہے، تو ایسے میں وینس پر زندگی کے آثار تلاش کرنا یہ ایک دیوانے کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا، وینس کی سطح پر تو گرینائٹ یعنی سنگ مرمر موجود ہے، اور گرینائٹ کا پتھر کبھی بھی پانی کے بغیر نہیں بنتا، اور وہ بھی بہت بڑی مقدار میں پانی، سمندروں جتنا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کبھی سمندر بھی تھے؟ جی ہاں، وینس شروع میں بالکل زمین جیسا تھا۔ اربوں سال پہلے جب ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا تو زمین اور وینس ایک جیسی تھی، ان میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ دونوں پر، زمین پر اور وینس پر، لہریں اٹھاتے سمندر تھے، لیکن پھر وینس سورج کے قریب ہوتا چلا گیا اور گرم سے گرم ہوتا چلا گیا۔ اس کے گرد موجود گیسوں کا آلہ یعنی ایٹماسفیئر اتنا موٹا اور گاڑا ہوا کہ وینس جہنم زار بن گیا۔ سورج کی روشنی اس کے ایٹماسفیئر میں داخل تو ہو جاتی ہے لیکن پھر واپس نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں سال تک گرمی وینس کے اندر جمع ہوتی چلی گئی اور اس کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ تصور بھی محال ہے۔ وینس پر درجہ حرارت 471 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ گیسوں کے شدید دباؤ، تیزابی بارش، طوفانی ہواؤں اور آگ اگلتے ان گنت آتش فشاں پہاڑوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وینس ہمارے رہنے کی جگہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور حیرت کی بات کہ وینس پر سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ وینس نظام شمسی کا ایک واحد سیارہ ہے جہاں پر سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، اس حساب سے وینس پر ہر روز قیامت اترتی ہے، کیونکہ یہاں سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرق تو وہی ہوتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو ایک سیارے پر جہاں ہر بار ایک ہی سمت سے سورج طلوع ہو، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغرب سے طلوع ہوا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر قطب شمالی سیارے کے حساب سے دیکھیں تو نظام شمسی کے تمام سیاروں کی گردش گھڑی کی سوئیوں کے الٹ ہے، یعنی اینٹی کلوک وائز۔ اسی لیے سب سیاروں کے مشرق و مغرب ایک جیسے ہیں، جبکہ صرف ایک سیارے کی اپنے محور کے گرد گردش گھڑی کے سوئیوں کی طرح ہی ہے، یعنی کہ کلوک وائز۔ اسی لیے باقی نظام شمسی کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ الٹا نظام چل رہا ہے۔ اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وینس پر سورج زمین اور دیگر سیاروں کے مخالف مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ گردش صرف الٹی ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ سست بھی ہے، اتنی سست کہ وینس پر ایک دن زمین کے 243 دنوں جتنا طویل ہوتا ہے۔ مطلب
मतलब ये कि वीनस सुस्त है, इसलिए अपने महवर के गिर्द जब उसका एक चक्कर पूरा होता है तो हमारी ज़मीन उस वक्त तक अपने महवर के गिर्द 243 चक्कर लगा चुकी होती है। एक चक्कर मतलब एक दिन। और इससे भी मजे की बात यह है कि वेनस पर साल दिन से छोटा होता है ना हैरत की बात। जितनी देर में वेनस सयारा अपने महवर के गिर्द एक चक्कर लगाता है, इससे पहले 225 दिनों में ये सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करके दूसरा शुरू कर चुका होता है। यानी अगर आप वेनस पर रहने का कोई ठिकाना ढूंढ निकालें तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि आप एक दिन में 2 बार अपनी सालगिरह मना लें। कहीं ऐसा ना हो हम वेनस पर खड़े खड़े बूढ़े हो जाएं। क्यों न वेनस को छोड़ते हुए आगे चलें, वो सामने सूरज की तरफ। चलिए आगे बढ़ते। बस इतना याद रहे कि हम इस वक्त जमीन से 7 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आ चुके हैं। आगे का सफर इतना दिलचस्प है कि वापसी का सवाल ही पैदा। यहाँ सूरज की गर्मी बेपनाह है, नाकाबिले बर्दाश्त। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन ठहरिए, ये सूरज के सुनहरे ढाल पर ये नुक्ता सा जो तेजी से तैर रहा है, ये हमारे निजाम शमसी का सबसे पहला और सबसे छोटा सयारा मरकरी। इसकी सतह पर खड़े होकर देखें तो आसमान एक हैरतनाक मंजर पेश करता है। मरकरी का आसमान काला स्याह है, रात से भी ज्यादा तारीक था। इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज।